یہ کہانی کولوراڈو امریکہ کے برفانی پہاڑیوں میں جنوری 98 کی ایک سرد رات کی ہے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس نے کئی معصوم جانوں کی تقدیر بدل دی اور دہائیوں بعد انصاف کے کٹہرے میں مجرم کو لا کھڑا کیا۔ السلام علیکم دوستو، میں شرافت علی۔ ناظرین، بریکن رینج کولوراڈو کی پہاڑیوں میں جنوری کا مہینہ عام طور پر سرد اور برفانی ہوتا ہے، لیکن 6 جنوری 1982 کی رات خاص طور پر بے حد بھیانک تھی۔ ایک شدید برفانی طوفان نے پورے علاقے کو جکڑ لیا تھا۔ درجہ حرارت -20 ڈگری تک گر چکا تھا اور برفانی ہوا کے تپیروں نے پورے علاقے کو اندھیروں میں ڈبو دیا تھا۔ اس رات ایک آدمی ایلن لی فلپس اپنی گاڑی میں پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک برف کے ڈھیر میں پھنس گیا۔ اس کی گاڑی برف میں ایسے جکڑی گئی کہ باہر نکلنا ناممکن ہو گیا۔ اس نے مدد کے لیے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو SOS سگنل کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ ایلن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک طیارے کے پائلٹ نے برف کے میدان میں روشنیوں کو دیکھا اور فوری طور پر حکام کو اطلاع دی۔ بریکن رینج کے فائر چیف ڈیو مونٹیا اور ان کی ٹیم نے شدید موسم کے باوجود اپنی جان جوخم میں ڈال کر ایلن کو تلاش کیا اور بچا لیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس آدمی کو وہ بچا رہے ہیں وہ ایک نہایت شفاق قاتل ہے۔ اسی رات بریکن رینج کے علاقے میں 2 لڑکیاں لاپتہ ہوئی۔ پہلی لڑکی بوبی، جو اوور ہولزر ایک 29 سالہ خوشی اخلاق اور محنتی خاتون تھی، وہ شام کے وقت اپنے دفتر سے گھر واپس جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن وہ کبھی گھر نہ پہنچی۔ اس کی گمشدگی کے بعد اگلی صبح اس کا شوہر پولیس کے پاس پہنچا۔ تلاش کے دوران بوبی کا ایک خون آلود درستانہ برف میں پڑا ملا۔ چند ہی گھنٹوں بعد پولیس کو اس کی لاش پہاڑ کے دامن میں برف کے ڈھیر کے نیچے سے ملی۔ معائنہ کرنے میں معلوم ہوا کہ اسے گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ دوسری لڑکی اینیٹا سنوف، جو کہ 21 سال کی نوجوان تھی، اس رات ایک مشہور بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کی اطلاع کئی دن بعد ملی، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ شاید وہ کسی اور علاقے میں چلی گئی ہو، لیکن حقیقت کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ کئی مہینوں بعد اینٹ کی لاش ایک جھیل کے قریب سے ملی۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ اینٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور پھر اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ دونوں قتل کے واقعات میں حیران کن حد تک مماثلت تھی، لیکن اس وقت پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ قاتل کون ہے۔ دونوں لڑکیوں کے قتل کے بعد بریکن رینج کا پورا علاقہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ پولیس نے دن رات مجرم کی تلاش کی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ علاقے کے رہائشی حیرت میں تھے کہ آخر ایسا کون سا درندہ ہو سکتا ہے جو 2 بے قصور لڑکیوں کی جان لے لے۔ کئی سال گزر گئے اور یہ کیس ٹھنڈا پڑ گیا۔ پولیس کے پاس موجود ثبوت محدود تھے، تاہم دونوں لڑکیوں کے اہل خانہ نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور انصاف کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہے۔ 2010 کی دہائی میں DNA ٹیکنالوجی نے جرائم کی تفتیش میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پرانے کیسز کے نمونے دوبارہ جانچ کے لیے بھیجنے لگے۔ بوبی کے دستانے پر موجود خون کا ایک نمونہ جو دہائیوں تک محفوظ تھا، جدید DNA ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ اس ٹیسٹ کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ خون کا یہ نمونہ ایلن لی فلپس کے DNA سے میچ کر گیا، جو اب ایک بوڑھا آدمی تھا اور معمول کی زندگی گزار رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایلن اس رات لڑکیوں کے قتل کے بعد اپنی گاڑی میں فرار ہو رہا تھا، لیکن برفانی طوفان میں پھنس گیا۔ پولیس نے ایلن کو حراست میں لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو اس نے اپنے جرم سے انکار کیا، لیکن ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ DNA کی مدد سے پولیس نے ثابت کیا کہ ایلن نے دونوں لڑکیوں کو لفٹ دی تھی اور پھر ان پر حملہ کیا۔ بوبی نے مزاحمت کی تو اسے گولی مار دی، جبکہ اینڈ کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ 2021 میں ایلن لی فلپس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کئی دہائیوں کے بعد دونوں لڑکیوں کے اہل خانہ کو انصاف کی امید نظر آئی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایلن کے گناہین جرائم کی تفصیلات سامنے آئی۔ عدالت نے ثبوت کی بنیاد پر اسے دونوں لڑکیوں کے قتل کا مجرم قرار دیا۔ جج نے کہا یہ ایک ایسا جرم تھا جس نے پورے علاقے کو دہائیوں تک ہلا کے رکھا۔ ایلن لی فلپس نے جو کیا، اس کی سزا صرف سخت سے سخت ہو سکتی ہے۔ ایلن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور دونوں لڑکیوں کے اہل خانہ کو بالآخر سکون ملا۔ یہ کہانی کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جرم کبھی نہ کبھی بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ سچائی چاہے کتنی ہی سالوں تک چھپی رہے، ایک دن ضرور سامنے آتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر DNA ٹیسٹنگ، جرائم کی تحقیقات میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان لوگوں کے لیے ایک امید ہے جو انصاف کے لیے دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بوبی، جو اوور ہولزر، اور اینیٹا سنوف کی زندگی بے حد قیمتی تھی۔ ان کی المناک کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم ایسے معاشرے کی تعمیر کریں جہاں خواتین محفوظ ہوں اور مجرموں کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ کہانی ان تمام افراد کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ ہمیشہ چھپے رہیں گے۔ سچائی کی روشنی آخرکار اندھیرے کو چیر کر باہر آ ہی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔